میری 14 سالہ معصومیت کو 5 لاکھ میں بیچ کر جس گھنونی سازش کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ محض ایک جسمانی سودا نہیں بلکہ میرے والدین کے قتل اور ہمارے خاندان کی تباہی کا ایک بھیانک راز تھا۔ میں اس اندھیرے کمرے کی قیدی نہیں بلکہ ایک ایسے کھیل کا مہرہ تھی جس کے تانے بانے شہر کے بااثر درندوں سے ملتے تھے۔ جب میں نے اپنی زنجیریں توڑ کر اس خفیہ تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرا یہاں ہونا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سیاہ رات میری زندگی کا وہ موڑ تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور میری معصومیت کا ایک بازار میں بک چکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا اتنی ظالم ہو سکتی ہے، جہاں پھولوں جیسی زندگی گزارنے والی عمر میں مجھے کانٹوں پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا جائے گا۔ میرا وجود اس کمرے کے اندر قید ایک ایسے پرندے کی مانند تھا جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں اور وہ صرف زمین پر پھڑپھڑا سکتا ہو۔ میں نے جب اس درندے کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے وہاں انسانیت کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا، بلکہ صرف ہوس اور غلاظت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی، میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو شاید اس کے دل کو نہ پگھلا سکے، کیونکہ جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہو اسے کسی کی چیخیں اور سسکیاں سنائی نہیں دیتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہی وہ دنیا ہے جس کے بارے میں ہم کہانیاں سنا کرتے تھے، جہاں انصاف ہوتا تھا، جہاں مظلوم کی فریاد سنی جاتی تھی۔ مگر آج میں خود مظلوم تھی اور میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، سوائے اس دیواروں کے جن پر شاید مجھ سے پہلے بھی کتنی ہی لڑکیوں نے اپنے آنسو بہائے ہوں گے اور اپنی دعائیں چھوڑی ہوں گی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی اور خدا سے یہ سوال کر رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ مجھے ایسی زندگی ملی جہاں عزت کا سودا کیا جاتا ہے۔ میرا ذہن ماضی کی یادوں میں کھو گیا، جب میں اپنے گھر میں سکون سے رہتی تھی، جہاں ماں کی ممتا کا سایہ تھا اور باپ کا تحفظ تھا، مگر غربت کی چکی نے ہمیں پیس کر رکھ دیا اور میں اپنی ہی بھوک اور غربت کا شکار ہو کر اس گندگی میں آن گری۔ میں نے اس درندے کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ خدا را مجھے چھوڑ دو، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جو کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی طاقت کے زور پر دبوچ لیا اور میں اپنی بے بسی کے عالم میں خود کو کوسنے لگی۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت عزت ہے، جسے ہم شاید تب تک نہیں پہچانتے جب تک وہ ہمارے ہاتھوں سے چھین نہ لی جائے۔ میں نے اس رات بہت کچھ سیکھا، مگر وہ سب سیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی قیمت پر تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس دنیا میں بھیڑیے انسانوں کے روپ میں گھومتے ہیں اور وہ صرف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو مجھے موت دے دے یا اس کرب سے نجات دلا دے، کیونکہ میں اب اس دنیا کے سامنے زندہ لاش بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ میری زندگی کا ہر لمحہ مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ہم کتنے غیر محفوظ ہیں اور ہمارا معاشرہ کس قدر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ جہاں پیسوں کے بدلے انسانیت بیچی جاتی ہے، میں نے اس کمرے میں اپنی زندگی کے آخری لمحے گزارنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر ایک باریک سی روشنی میرے دل میں پیدا ہوئی کہ اگر میں بچ گئی تو میں اس دنیا کو دکھاؤں گی کہ عورت کمزور نہیں ہوتی بلکہ اسے کمزور بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس اذیت کو برداشت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں زندہ رہ کر اس درندگی کے خلاف آواز اٹھا سکوں اور شاید میرا یہ درد کسی اور کو بچا لے۔ میں نے اس وقت یہ عہد کیا کہ میں اس سیاہ رات سے نکل کر ایک نئی صبح کی تلاش کروں گی، جس میں میری عزت محفوظ ہوگی اور میں کسی اور کو یہ ظلم سہنے نہیں دوں گی۔ اور وہ خوفناک رات گزر تو گئی، لیکن اس نے میری روح کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا تھا۔ اور جب صبح کا سورج اس کمرے کی کھڑکی سے اندر آیا تو وہ روشنی میرے لیے زندگی کی علامت نہیں بلکہ میری بربادی کی گواہی بن کر ابھری تھی۔
میں اس پلنگ پر ساکت پڑی تھی جیسے میرا وجود روح سے خالی ہو چکا ہے اور وہ درندہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، لیکن اس کی بدبو اور اس کی نحوست کا احساس میرے ہر طرف موجود تھا۔ میں نے دیواروں کو دیکھا جن پر شاید مجھ سے پہلے لکھی گئی کہانیاں موجود تھیں۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں روؤں گی نہیں، کیونکہ رونے سے کچھ نہیں بدلتا، بلکہ اب مجھے ایک نئی زندگی کی تلاش کرنی ہوگی جو اس گندگی سے پاک ہو۔ میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاؤں میں زنجیریں تھیں جو نظر نہیں آتی تھیں مگر بہت مضبوط تھیں۔ وہاں کی زندگی بہت عجیب تھی، جہاں دن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اور رات ہمیشہ کے لیے طویل ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا میرے ارد گرد ایسی اور بھی لڑکیاں تھیں جو اپنی کہانیوں کو چھپائے خاموش بیٹھی تھیں۔ کچھ تو پاگل ہو چکی تھیں اور کچھ نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ہار مان لی تو میں اس معاشرے کے بھیڑیوں کی خوراک بن کر رہ جاؤں گی۔ میں نے چھپ چھپ کر منصوبہ بنانا شروع کیا، کیسے یہاں سے نکلوں۔ میں نے راتوں کو جاگنا شروع کیا اور موقع کی تلاش میں رہتی تھی۔ وہ درندہ بار بار آتا تھا مگر میں اب پتھر بن چکی تھی۔ میں نے اپنے اندر ایک آگ پال رکھی تھی جو اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب میں اس پنجرے کو توڑ کر باہر نکلوں گی۔ میں نے دنیا کو سیکھنا شروع کیا، یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی کمزوریاں کیا ہیں۔ میں نے جانا کہ طاقت صرف جسم میں نہیں ہوتی بلکہ دماغ میں ہوتی ہے، اور اگر میں اس چالاکی کو سیکھ لوں تو میں شاید بچ سکتی ہوں۔ میں وہاں کی پرانی عورتوں سے باتیں کرتی تھی جو اب بوڑھی ہو چکی تھیں۔ میں نے ان سے زندگی کا فلسفہ سیکھا کہ انسان صرف اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کیسے لوگ اپنی ہوس کے لیے دوسروں کی زندگیوں کا سودا کرتے ہیں اور انہیں ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اس دنیا کا حصہ نہیں بنوں گی بلکہ اس کا شکار ہونے کے بعد شکاری بننا سیکھوں گی تاکہ میں ان درندوں کو بے نقاب کر سکوں۔ میں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ کر باہر لے جائیں یا کوئی اور راستہ نکل آئے۔ میں نے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی اور یہ جنگ کسی بھی بیرونی لڑائی سے زیادہ مشکل تھی، کیونکہ یہ اپنے آپ سے لڑائی تھی جس میں جیتنا ناممکن لگتا تھا، مگر میری امید مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ میں ہر پل یہ سوچتی تھی کہ ماں کے گھر میں سکون کیا ہوتا ہے اور یہاں کا اضطراب کیا ہے۔ میں ان یادوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی تھی تاکہ میں اپنی اصلیت کو نہ بھولوں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے تھے اور یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میں نے اس کمزوری کو اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خاموشی کے ساتھ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا اور سمجھ گئی کہ اگر مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں بلکہ خود اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری اس حالت پر رحم فرما اور مجھے اس دلدل سے نکال دے، کیونکہ میں پاک صاف رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس پوری صورتحال کو ایک امتحان سمجھ لیا جو میری ہمت کا امتحان تھا اور میں اس میں فیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اس دن کو یاد کیا جب میں اپنے اسکول بیگ کے ساتھ ہنستی کھیلتی پھرتی تھی اور آج میں ایک بند کمرے میں اپنی آزادی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یہ تضاد مجھے خون کے آنسو رلا دیتا تھا، مگر میں آنسوؤں کو اندر ہی اندر پی جاتی تھی کیونکہ میں کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی اس جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور میں جانتی تھی کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لے تو کائنات اس کے لیے راستہ بنا دیتی ہے۔ میں نے اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو کھونے نہیں دیا اور خود کو ایک الگ شناخت دینے کی کوشش کرتی رہی تاکہ جب میں یہاں سے نکلوں تو میں وہی پرانی لڑکی نہ رہوں بلکہ اپنی ایک نئی طاقت بن کر ابھروں۔
جس کے پاس تجربہ ہو، جس کے پاس درد ہو، جس کے پاس وہ سچ ہو جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ وہاں کی ہر دیوار، ہر کونے کو پہچان لیا تھا اور جان گئی تھی کہ کہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، مگر وہ راستہ بہت خطرناک تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، مگر میں تیار تھی کیونکہ وہاں گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر تھا کہ میں ایک بار پوری ہمت کے ساتھ کوشش کروں، اور اگر موت آئی تو وہ اس زندگی سے بہتر ہوگی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر ایک ایسا شخص بھی آتا تھا جو باقی سب سے الگ تھا، مگر وہ بھی اپنی اصلیت چھپائے ہوئے تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ بھی اسی کھیل کا حصہ ہے، یا اس کی زندگی بھی کوئی ایسی داستان چھپی جو اسے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں نے اس کے رویے کو بغور دیکھنا شروع کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری ہمدردی سے دیکھتا ہے، مگر میں نے اپنی ہمدردی کو بھی ایک دھوکہ سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس ماحول میں کسی پر یقین کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مگر پھر بھی میرا دل بار بار کہتا تھا کہ شاید یہ وہ شخص ہو جو مجھے اس اندھیرے سے نکال سکتا ہے، مگر میں نے خود کو سمجھایا مجھے اپنی نجات خود تلاش کرنی ہے، نہ کہ کسی اور کے سہارے، کیونکہ جب تک میں خود مضبوط نہیں بنوں گی کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ میں نے دن رات اسی سوچ میں گزارے کہ کیسے میں اس جگہ سے نکلوں اور ان درندوں کے چنگل سے اپنی عزت کو بچا سکوں۔ میں نے اپنی یادداشت میں ہر وہ راستہ محفوظ کر لیا تھا جہاں سے باہر جایا جا سکتا تھا، اور ہر وہ وقت نوٹ کر لیا تھا جب وہاں سیکیورٹی کمزور ہوتی تھی۔ میں نے اپنی ہمت کو اکٹھا کیا اور خود کو تیار کیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس بار خاموش نہیں رہوں گی اور نہ ہی ڈروں گی، بلکہ میں اس دنیا کو دکھاؤں گی کہ ایک کمزور لڑکی جب ٹھان لے تو وہ پہاڑ بھی ہلا سکتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں وہ عزم جگا لیا تھا جو میرے اندر کہیں دب گیا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا اگلا قدم بہت اہم ہوگا، کیونکہ میں اب صرف بچنا نہیں چاہتی تھی بلکہ میں بدلہ لینا چاہتی تھی ان تمام لوگوں سے جنہوں نے میرے بچپن کو مجھ سے چھینا تھا اور میری معصومیت کا سودا کیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اب ہار نہیں مانوں گی، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، اور میں اس سفر کو جاری رکھوں گی جب تک میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتی، جہاں انصاف ہو، جہاں عزت ہو اور جہاں انسانوں کا احترام ہو۔ میں نے اس سیاہ کمرے میں ایک نیا سورج دیکھنے کا خواب دیکھا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ سورج طلوع ہو کر رہے گا، چاہے مجھے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ میں نے اس درندگی کے خلاف اپنی جنگ کا اعلان اپنے دل میں کر لیا تھا، اور میں اب ایک سپاہی کی طرح تیار تھی جو اپنے محاذ پر لڑنے کے لیے ہر دم مستعد رہتی ہے۔ اور میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ میں اب اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وہی میری سب سے بڑی طاقت ہے جو مجھے ہر مشکل سے نکالنے کی ہمت دیتا ہے۔ اور میں نے اب ہمت کو مضبوط کر کے اس رات کا انتظار کرنا شروع کیا جو میری آزادی کی نوید بن کر آئے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ وقت گزر رہا تھا اور میں اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی، اور مجھے اب کسی چیز کا خوف نہیں تھا، کیونکہ میں نے وہ سب دیکھ لیا جو انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مگر میں تباہ نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اب اس زندگی سے فرار نہیں حاصل کروں گی بلکہ اس کا سامنا کروں گی، اور دیکھوں گی کہ یہ دنیا کتنی دیر تک مجھ پر ظلم کر سکتی ہے، کیونکہ اب میری باری تھی میں ان درندوں کا مقابلہ کروں اور انہیں ان کی اوقات دکھاؤں۔ اور میں اس مقصد کے لیے بھی کسی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ میری زندگی کا اب صرف ایک مشن بن کر رہ گئی تھی۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی تھی، اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ میں صرف ایک کھلونا
اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ میں صرف ایک کھلونا ہوں، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اسی کھلونے کے اندر انتقام کی چنگاری بھڑک رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص کبھی کبھی آتا تھا، وہ اصل میں ان لوگوں کے ریکارڈ رکھتا تھا۔ میں نے ایک رات جب وہ سو رہا تھا، یہ غفلت میں تھا، میں نے اس کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں بہت سی فائلیں میں سمجھا بکر تمہیں جہاں بہت سی فائلیں پڑی تھیں، اور ان فائلوں میں ایسی تصویریں اور نام تھے جنہیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ وہ صرف میرا شکار نہیں تھے بلکہ ان میں شہر کے بڑے بڑے نام شامل تھے جو اس کالے دھندے کو چلا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ معلومات باہر چلی گئیں تو کیا طوفان آئے گا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا رسک ہے، کیونکہ اگر مجھے پکڑا گیا تو میری موت یقینی تھی، لیکن میں نے اپنی موت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان فائلوں کو پلٹنا شروع کیا اور دیکھا کہ ہر لڑکی کی ایک قیمت اور ایک تاریخ درج تھی، جس میں میرے جیسے کئی نام تھے جن کی زندگیوں کا سودا کیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ تو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اور یہ جان کر میرے اندر کا دکھ اور غصہ ایک طوفان بن گیا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، کیونکہ اب مجھے رونا نہیں تھا بلکہ کچھ اور کر دکھانا تھا۔ میں نے وہاں سے کچھ اہم کاغذات چرانے کا سوچا، مگر وہ بہت محتاط تھے، اس لیے مجھے بہت احتیاط کرنا پڑی۔ میں روزانہ اس کمرے کے قریب جانے لگی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک خفیہ راستہ استعمال کرتے تھے جو زمین کے نیچے جاتا تھا، جہاں اصل حقیقت چھپی تھی، اور میں نے سوچا کہ کیا وہاں کوئی زندہ ہے یا صرف مردہ لوگ دفن ہیں۔ اس تجسس نے مجھے اور بھی بے چین کر دیا تھا۔ میں نے راتوں کو جاگنا سیکھ لیا تھا، اور جب سب سو جاتے تھے میں دیواروں کے ساتھ کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ عنقریب کسی بڑی تقریب کا اہتمام کرنے والے ہیں، جہاں وہ مجھے اور میری جیسی کئی اور لڑکیوں کو کسی بڑے گاہک کے حوالے کرنے والے تھے، اور یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور مجھے اپنی آزادی اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے تھے۔ میں نے اس شخص کے پاس جانے کا سوچا جس پر مجھے شک تھا کہ وہ شاید میری مدد کر سکتا ہے، مگر پھر میں نے اپنی عقل سے کام لیا اور اس کے سامنے ایک ڈرامہ کیا جیسے اب بالکل میں بدل چکی ہوں اور میں ان کی بات ماننے کو تیار ہوں تاکہ وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگیں، اور یہ ڈرامہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ میرا دل اندر سے چیخ رہا تھا، مگر میں نے اپنے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ سجا لی تھی اور ان کے سامنے جانے لگی۔ وہ لوگ میری اس تبدیلی سے خوش تھے اور انہیں لگا کہ میں نے ہار مان لی ہے، مگر وہ غلط تھے، کیونکہ میں نے اپنی آزادی کی بنیاد اسی بھروسے پر رکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اب مجھ پر کم نظر رکھتے تھے، اور یہ وہی موقع تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے ایک رات جب سب شراب کے نشے میں تھے، میں نے اس خفیہ راستے کی چابی چرانے کی کوشش کی جو اس سردار کے کمرے میں موجود تھی، اور میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ سن لیں گے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور آخر کار مجھے وہ چابی مل گئی۔ میں اس راستے کی طرف بڑھی جو آزادی کی طرف جاتا تھا، مگر اس راستے کے آخر میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہاں انسانیت کو جس طرح ذبح کیا جا رہا تھا وہ دیکھ کر میری چیخ نکلتے رہ گئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے اب آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو کسی کی بھی ہمت توڑنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن میرا ارادہ اب پتھر کی لکیر بن چکا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا اگر میں یہاں سے زندہ بچ نکلی تو میں ان تمام شیطانوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گی۔ اور میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اس اندھیرے راستے میں جہاں ہر قدم پر مجھے موت کا ڈر تھا، مگر میری آنکھوں میں ایک خواب تھا کہ میں کسی دن سورج کی روشنی کو آزادانہ دیکھ سکوں گی،
اور میں نے اپنے آپ کو اسی لمحے کے لیے تیار کیا جو میری تقدیر بدلنے والا تھا، کیونکہ مجھے اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ اس ظلم کے خلاف ایک بڑی جنگ کا حصہ بن چکی ہوں، اور میرے اندر چھپا ہوا وہ راز جس کا مجھے خود بھی ابھی تک مکمل علم نہیں تھا، وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا تعلق اس گھر سے بہت پرانا ہے۔ میں اس اندھیرے راستے میں مزید گہرائی میں اترتی گئی اور دیواروں پر لگی ہوئی کائی اور نمی کا احساس میرے جسم میں کپکپاہٹ پیدا کر رہا تھا، مگر میرا ارادہ ان سب احساسات سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے جب وہ خفیہ راستہ مکمل طے کر لیا تو میں ایک ایسے بڑے ہال نما کمرے میں پہنچی جہاں کا ماحول باقی عمارت سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں دیواروں پر ایسی پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ ان تصویروں میں وہ چہرے تھے جو میں نے اپنی بچپن کی دھندلی یادوں میں دیکھے تھے، اور ان میں سے ایک تصویر میری اپنی ماں کی تھی جنہیں میں برسوں پہلے کھو چکی تھی، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ماں کا تعلق اس گھنونی جگہ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں نے وہاں پڑی ہوئی ایک پرانی الماری کو کھولا جس میں بہت سی دستاویزات اور رجسٹر پڑے تھے جن میں میرا نام اور میری پیدائش کی تاریخ درج تھی، جس کا مطلب یہ تھا میں یہاں کسی حادثے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی پرانی دشمنی یا شاید کسی وراثت کی وجہ سے لائی گئی تھی۔ اور میں نے وہاں رکھے ہوئے کچھ خطوط پڑھے جن میں میرے باپ کا نام بھی شامل تھا، اور یہ سب پڑھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے اندر سے کھا رہا ہو، کیونکہ میں جس ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے نکلی تھی وہ میری اپنی ہی زندگی کی حقیقت سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان فائلوں میں میرے خاندان کی تباہی کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی، کہ کیسے انہوں نے میرے والدین کو دھوکہ دیا تھا اور میری پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، اور مجھے ایک یتیم بنا کر اس دلدل میں پھینک دیا تاکہ میں کبھی اپنے حق نہ مانگ سکوں۔ اور یہ راز میرے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا، کیونکہ اب یہ صرف ایک لڑکے کی عزت کی جنگ نہیں رہی تھی بلکہ یہ میرے خاندان کے خون کا بدلہ لینے کی جنگ بن چکی تھی۔ میں وہاں ساکت کھڑی تھی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ درندہ جو مجھے روز ستاتا تھا وہ میرے خاندان کا ہی کوئی جاننے والا تھا، یا اس نے کسی کے کہنے پر یہ سب کیا تھا؟ اور میں نے سوچا کہ اب مجھے یہاں سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ مجھے ان تمام ثبوتوں کو جمع کرنا ہے جو ان لوگوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ میں نے اپنے کپڑوں میں ان فائلوں کے کچھ اہم صفحات چھپائے اور اپنی دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس راستے کی طرف آ رہا ہے۔ اگر میں پکڑی گئی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں نے تیزی سے واپس مڑنے کی کوشش کی، مگر راستے میں ایک رکاوٹ تھی جو اچانک سامنے آئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ وہی شخص تھا جس پر مجھے شک تھا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے، مگر اب اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ غصہ تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی جس نے میرے تمام خوابوں کو ایک لمحے میں چکنا چور کر دیا۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی، اور میں نے اس کے سامنے ایک ایسی ہمت دکھائی جس کی توقع اسے بالکل نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ کیا تم بھی اس کھیل کا حصہ ہو یا تم بھی مجبور ہو؟ اور یہ سوال سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے وہ اندر سے، اور اس نے پستول نیچے کر لی اور مجھے اشارے سے کہا کہ وہ خاموش رہو، کیونکہ دیواروں کے پیچھے بھی کان ہوتے ہیں۔ اور میں نے اسی لمحے محسوس کیا کہ یہ کہانی جتنی میں سمجھ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے،
اور اس میں بہت سے کردار ایسے ہیں جن کی اصلیت ابھی پردے کے پیچھے ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میری ماں کا اس جگہ سے کیا تعلق ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ مجھے وہاں سے نکلنے کا راستہ دکھایا اور کہا کہ آج رات بہت اہم ہے کیونکہ یہاں بہت کچھ ہونے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا، اور میں وہاں سے نکل کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مگر اب میں وہی لڑکی نہیں رہی تھی جس کے اندر صرف خوف تھا، بلکہ اب میرے اندر ایک طوفان تھا جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کے لیے تیار تھا۔ اور میں نے اس رات جب آسمان پر چاند دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ بھی میری اس جنگ کا گواہ بن رہا ہے، اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس رات کا حساب چکتا کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ میرا یہاں ہونا محض اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، جس میں مجھے اپنے خاندان کی عزت اور اپنے وجود کا دفاع کرنا تھا۔ اور میں نے اس رات کو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ کر تیاری شروع کر دی، کیونکہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کوئی موقع نہیں تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ راز جو اندر دبے ہوئے تھے اب وہ باہر آنے کے لیے بے چین تھے۔ میں تیار تھی اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے جو آنے والا تھا۔ میں اس رات جب اس مرکزی ہال میں داخل ہوئی تو وہاں ایک ایسا سکوت طاری تھا جو طوفان سے پہلے کا ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ چودھری ظفر وہاں اپنی کرسی پر بیٹھا اپنی سلطنت کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ سلطنت اب چند منٹوں کی مہمان ہے۔ میں نے جب اسے للکارا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، اور اس کے چہرے پر وہ وحشت تھی جس نے برسوں پہلے میرے خاندان کو برباد کیا تھا۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا کہ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو، اور میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ میں اسے نہیں بھولی جس نے میرے ماں باپ کو قتل کروایا اور مجھے اس دلدل میں دھکیلا۔ اور یہ سنتے ہی وہ ہنسنے لگا اور اعتراف کرنے لگا کہ تمہارے باپ کے پاس وہ خفیہ دستاویزات جو میری پوری دنیا کو تباہ کر سکتے تھے، اسی لیے میں نے اسے رستے سے ہٹا دیا، اور تمہیں اسی لیے زندہ رکھا کہ تاکہ تمہاری موجودگی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکوں، کیونکہ تم میرے لیے ایک ایسا مہرہ تھی جو وقت آنے پر مجھے بچا سکتی تھی۔ مگر اس نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میری ماں کا قتل بھی اسی کے حکم پر ہوا تھا۔ اور یہ راز سن کر میرے اندر کی ساری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ تمام دستاویزات نکال کر سب کے سامنے پھینک دیں جنہیں میں نے خفیہ کیمرے سے چرایا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں موجود تمام کارندے میری بہادری کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اور وہ شخص علی جو مجھے پہلے ملا تھا وہ اچانک سامنے آیا اور اس نے اپنی بندوق چودھری ظفر کی طرف تان لی اور کہا کہ اب تمہارا کھیل ختم ہوا۔ اور علی نے یہ انکشاف کیا کہ وہ دراصل ایک خفیہ پولیس افسر تھا جو پچھلے 5 سالوں سے اس گروہ کے پیچھے تھا، اور وہ میری ماں کا پرانا محافظ بھی ہوتا تھا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں داخل ہوا تھا تاکہ وہ مجھ تک پہنچ سکے اور مجھے اس لعنت سے نجات دلا سکے۔ اور اس راز کی کھلتے ہی چودھری ظفر کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس کے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور میں نے اسی لمحے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سکون محسوس کیا کہ انصاف کا ترازو اب توازن میں آ گیا تھا، اور چودھری ظفر کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پورا نیٹ ورک جو انسانیت کی تذلیل کرتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور میں اس رات وہاں سے ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑی جس میں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی زندگی کو ان لڑکیوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا جو میری طرح اس ظلم کا شکار ہوتی ہیں
اور میں نے اس دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر انسان اپنی ہمت نہ ہارے تو وہ کسی بھی درندے کو شکست دے سکتا ہے، اور ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک دن سچ کی روشنی میں اسے مٹنا ہی پڑتا ہے۔ اور میری یہ کہانی اب صرف میری نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی آواز بن چکی ہے جو اپنی آزادی کے لیے لڑنا چاہتی ہے، اور میں نے یہ ثابت کر دیا کہ میری معصومیت کا سودا کرنے والے خود اس سودے کے نتیجے میں اپنی تباہی کا سامان کر بیٹھے، اور میں اب ایک آزاد اور باوقار زندگی گزار رہی ہوں جس میں میرے ماں باپ کے خوابوں کی تعبیر شامل ہے، اور یہی میری زندگی کا اصل سبق تھا۔ صبر اور ہمت کا پھل ہمیشہ شیریں ہوتا ہے، اور میں نے اپنی اس لڑائی سے یہ سیکھا کہ خدا کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ وقت ضرور لاتا ہے جب سچ سامنے آتا ہے اور ظالم اپنے کیے کی سزا پا کر رہتا ہے۔ اور میری یہ کہانی اب مکمل ہوئی جس میں میرا ماضی، میرا درد، میری جد و جہد اور آخر میں میری جیت شامل تھی، اور میں اب اس اطمینان کے ساتھ جی رہی ہوں کہ میں نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ بہت سی دوسری زندگیاں بھی محفوظ کر لیں۔ اور میں اب ہر اس لڑکی سے کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنی ہمت نہ ہارو، کیونکہ تم خود اپنی طاقت ہو، اور تم خود ہی اپنی کہانی کی ہیرو ہو۔ اور میری یہ زندگی اب ایک مثال بن چکی ہے جو ان لوگوں کے لیے جو ظلم کو سہنا مجبوری سمجھتے ہیں، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے۔ میں نے اس غلطی کو سدھار کر اپنی زندگی کو ایک مقصد عطا کر دیا ہے، اور یہی وہ میرا راز تھا جو مجھے اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا، اور اب میں ایک پرسکون زندگی کی مالک ہوں اور مجھے کسی کا خوف نہیں، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جو میری زندگی کا حق تھا۔ اور میں ہمیشہ دعا گو ہوں کہ کوئی اور لڑکی کبھی اس راستے پر نہ چلے جہاں عزت کا سودا کیا جاتا ہے، اور میری کہانی کا اختتام اسی انصاف پر ہوا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال قربان کر دیے، مگر آخر کار میں فاتح بن کر نکلی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔